کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں خواجہ غریب نواز حاضر ہوئے، عرض کیا کہ مجھے عراق کی ولایت عطا فرما دیجئے۔ تو تب حضور بڑے پیر سرکار نے فرمایا کہ عراق تو میں شہاب الدین سہروردی کو دے چکا، البتہ میں آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا کرتا ہوں، ہندوستان کی ولایت آپ کے لیے ہے۔ تو اقلیم ولایت کی سند بھی حضور پیران پیر نے جو عطا فرمائی وہ عالم رویا میں، عالم مکاشفہ میں نہیں بلکہ براہ راست بالمشافہ ملاقات میں سرکار غوث پاک نے بالکل فیس ٹو فیس مل کر ہندوستان کی ولایت آپ کو عطا فرمائی۔ ہندوستان کی سرداری کا تمغہ اس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ فیس ٹو فیس اس طرح ملاقات کے ساتھ جس طرح ابو بکر و عمر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل تھا، اس طرح بالمشافہ ملاقات میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو ہند کی سلطانی عطا فرمائی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہند سے مراد اس زمانے کا ہند جس میں پاکستان بھی شامل تھا، جس میں افغانستان کے کئی علاقے شامل تھے، ادھر سے بنگلہ دیش شامل تھا۔ یہ پوری اقلیم ولایت کی سرداری حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو عطا فرمائی۔ تو بہرحال اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خواجہ غریب نواز کے بلکہ حضور غوث پاک سے ملاقات فرمائی کہ نہیں فرمائی، آپ مجھ سے پوچھیے، میں تو کہوں گا کہ پورے سفروں کا لب لباب، پورے سفروں کا نچوڑ اور پورے سفروں کا نقطۂ معراج وہ تھا جب حضور غریب نواز کے سرکار بڑے پیر سے ملاقات ہوئی۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب آپ کی حاضری ہوئی تو آپ کی ولایت کے نقطۂ عروج پر پہنچنے کا وقت تھا، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ کی ذات گرامی کا جو سب سے بڑا جوہر ظاہر ہوا وہ ہند کی سلطانی ہے۔ باقاعدہ روایت موجود ہے کہ حضور بڑے پیر سرکار ہی نے آپ کو وہ ولایت عطا فرمائی۔ تو ایز اے سلطان الہند جو پوری دنیا میں آپ کا تعارف ہے وہ آپ کو بارگاہ غوثیت کبریٰ ہی سے عطا ہوا، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے عطا ہوا۔ سرکار بڑے پیر محروم تو کسی کو نہیں رکھتے، جس کو بھی جو بھی عطا فرماتے ہیں وہ اس کے ظرف کے مطابق یا ظرف سے بڑھ کے ہوتا ہے، ظرف سے کم نہیں ہوتا۔ مطابق ہونا کوئی ضروری نہیں، اس سے بڑھ کر بھی عطا فرماتے ہیں جتنا چاہے، لیکن اس سے کم تو نہیں ہوتا۔ خواجہ غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو حضور غوث پاک نے ولایت کے اس اعلیٰ ترین معیار پر دیکھا کہ ایک اقلیم کی ولایت کی سرداری کے لیے آپ کو مقرر فرمایا اور بتایا کہ عبد القادر گیلانی کی نگاہ میں معین الدین اجمیری کا وہ مقام ہے، وہ اس مرتبے کے لائق ہیں کہ پورے ملک ہندوستان کی ولایت کا پروانہ ان کو عطا کیا جائے۔ یہ ڈیسیشن حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے لیا۔ اور یہیں سے اور ایک بات بھی آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں سرکار غریب نواز کی ولایت کے جو ڈنکے بج رہے ہیں یہ غریب نواز کا لیا ہوا اون ڈیسیشن نہیں ہے، وہ تو عراق کی ولایت چاہتے تھے، انہوں نے تو عرض کیا کہ مجھے عراق کی ولایت عطا کی جائے، لیکن عزیزان محترم سرکار غوث پاک نے ڈیسیشن لیا کہ نہیں، آپ کے لیے ہند کی ولایت مقرر کی جاتی ہے۔ تو آج غریب نواز کی ولایت کے جو ڈنکے ہندوستان میں بج رہے ہیں یہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اون ڈیسیشن ہے، یہ غریب نواز سرکار کا فیصلہ نہیں، یہ سرکار غوث پاک کا فیصلہ ہے۔ حضور بڑے پیر سرکار کی ذات گرامی بادشاہ کی بھی ہے، بادشاہ گھر کی بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہیں جس کو چاہے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تو غریب نواز کو آپ نے ہندوستان میں ولایت کی سلطانی اس شان کے ساتھ عطا کی، بلا مبالغہ۔ یہاں اس مقام پہ پہنچ کے بعد میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بلا مبالغہ ہندوستان میں کوئی ایک سلسلہ بھی ایسا نہیں رہا انکلوڈنگ سلسلہ قادریہ کے کہ جس سلسلے کے اولیاء حضور غریب نواز سے فیضیاب نہ ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے سلسلے میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وہ تو خیر ہمارے جیسے نسبی قادری ہیں وہ تو کسی دوسرے سلسلے میں داخل نہیں ہوتے، الگ بات ہے، لیکن غریب نواز کی دعاؤں سے ضرور سرفراز ہوئے ہیں، آپ کی بارگاہ اقدس پر حاضری کا شرف ضرور حاصل ہوا۔ روحانی سرپرستی آپ کی سب کو حاصل رہی ہے اور حاصل ہے اور حاصل رہے گی، کیونکہ حضور غریب نواز کی جو ہندوستان کی ولایت ہے وہ کسی ایک سلسلے کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ہندوستان میں چشتیوں ہی کے سردار ہیں، بلکہ چشتی ہو کہ نقشبندی، رفاعی ہو کہ قادری، سہروردی ہو کہ فردوسی، شتاری ہو کہ کوئی اور، سب کے سب حضور غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے دامن رحمت میں پناہ لیے ہوئے آپ کی روحانی سرپرستی میں ہیں۔ تو اس طرح حضور غریب نواز کی ہندوستان میں جلوہ فرمائی ہوئی۔